المستغیثین یا سمیع الدعا۔ اے رازق اللہ، اے مالک اللہ، اے خالق اللہ، اے معبود اللہ، اے پاسبان اللہ، اے بار الہی، واسطہ فوق اپنی عزت و جلال دا، واسطہ محمد دی پاک آل دا، واسطہ اپنے پاک اسماء حسنہ دا، زیارت بادشاہ، زیارت عاشورا، حدیث کساد صدقہ۔ اے بار الہی، یہ اشرہ محرم الحرام کو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما۔ یہ ذکر تو فیل بانیان دی توفیقات خیر و برکت عطا فرما، انہاں دے رزق وسعت عطا فرما، اپنی ذات پاک تلاوہ کہندہ محتاج نہ فرما۔ اے بار الہی، اے مالک اللہ، سید وسیم شاہ کو پورے خاندان نال آباد و شاد فرما، انہاں دے بھراواں دے جوڑ سلامت فرما، انہاں دی والدہ دا سایہ انہاں تے قائم و دائم فرما، انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرما، غیر مومنین آمین دے بین مولا انہاں دے مرحومین دے بھی درجات بلند فرما۔ سارے دعا کو تمام مرحومین واسطے بے سے شفاعت بڑھا، بے سے نجات بڑھا، حاضرین مومنین واسطے بے سے رحمت بڑھا۔ اے بار الہی، اپنا کرم فرما، فضل فرما، نعمتاں برکتاں رحمتاں عطا فرما، اپنی شان دے مطابق جزا عطا فرما۔ یا العالمین، سارے بابا سید نظر شد سایہ سارے دل قائم و دائم فرما۔ یا العالمین، انہاں دی تمام مشکل کشائی، تمام مشکلات مشکل کشا علی دا صدقہ حال فرما۔ اے العالمین، بحق محمد و آل محمد سارے سارا کو اپنی حفظ و امان عطا فرما، اپنی پناہ عطا فرما، اہل بیت کی سچی بلا نصیب فرما۔ اے بار الہی، اپنا مدی و فرما بردار بڑھا، اہل بیت دا حبدار بڑھا، امام حسین دا عزادار بڑھا، امام زمانہ کی ریت شمار فرما، ان لمحات کو عبادت شمار فرما، اور یہ ذکر دا عبادت اجر عظیم عطا فرما۔ دعا دے قبولیت کی خاطر، یہ ذکر خیر کی خاطر بابا سے بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنات للمؤمنین، والنار المنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ابی القاسم محمد۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم الکتاب المبین، واصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرد البارین یلتقیان صلوات۔ معصوم فرمینے جنہاں نبی صلوات پڑھو، جنہاں نبی آل محمد درود بھیجو، باوا سے بلند صلوات۔ پوچھا گیا مولا، جب درود بھیجنا ہی ہے، صلوات بھیجنی ہے، ایسا کیوں نہ بھیجی بنے، خاموشی نال کیوں نہ بھیجی بنے، دل کیوں نہ پڑھی بنے؟ مولا نے فرمایا، جب تس آل محمد درود پڑھ دے وے، اللہ تواڈے دل نفاق دور۔ غور ہے، درود آل محمد نے بھیجا ہے اور تواڈے دل اللہ نفاق، کیونکہ نفاق وہ بیماری ہے، بندہ رسول خدا دی محفل وچ بیٹھا ہوئے پتہ نہیں لگتا اے مومن ہے یا منافق۔ یہ واسطے فرمایا، جے ویلے درود پڑھو باواز بلند کرو۔ اور اصحاب دا کیا قول ہے، اصحاب کیویں پہچان کریں کہ فلاں مومن ہے، فلاں منافق ہے؟ کننا نعرف المنافقین ببغض علی ابن ابی طالب۔ علی دا ذکر چھیڑ دے، چہرہ دی پہچان کرنا، علی دا
کی ولایت کا چین زندہ ہے اور خدا کے دین پہ زہرا کا دین زندہ ہے. اور اگر زمانے میں اللہ کا سجدہ باقی ہے تو پھر یہ کہہ ہے کہ اب تک حسین بلند بلند کر کے تمام شہر ولایت کا چین زندہ ہے. فقط ایک فرد نہیں مشرقین زندہ ہے. اور علی کی لاڈلی بیٹی تیرے کرم کو سلام سنا ہے تیرے دم سے حسین. علی کی جان محمد کا زین زندہ ہے. علی کی جان محمد کا زین زندہ ہے. جناب فاطمہ کا نور عین زندہ. نہ پوچھ وقت کی ان بے حساب کتابوں سے سنو اذان تو سنو حسین. جاتا جاتا حسین جنہ دل ہے حسین زندہ باد ٹوہر بنا کر کے حیدری مصدر حق نعرہ حیدری شیخ خدا نعرہ حیدری مانی گل کفا نعرہ حیدری مبدد فی القربہ نعرہ. مولا سلامت رکھے آباد و شاد رہو. بس جی یہ میرا اپنا گھر ہے. مولا تو کو توفیقات خیر اضافہ فرماوے. ساڑھے بابے دا سایہ ساڑھے دے قیم و دائم فرماوے. اس ذکر تو فیل مولا انہیں تمام مشکلات حل. اے بھی حقیقت کہہ رہے باویں لاکھ علم دے دریا بہا دو جب تک چار آنسو نہ ہوئے اکھی دا گریہ نہ تھیوے اکھی دا بجو نہ تھیوے کوئی راضی تھیوے نہ تھیوے. شاہ والی بی بی راضی وہ اتنا بات کر دے اتنا سفر کر دے سارے کام علم دا علم چھوڑنے آندی اتنا سفر کر دے پھرا دا پرفت او بی بی آئی ہوئی ہے اور روح کے پاسے والی بی بی بھی آئی ہوئی ہے. روح ماما تھیا پلوانے دے توڑے مہمان اور آدھی میرے حسین دے عزادارو اور میرے حسین دے حبدارو. سارا سفر بھی دیکھو ساری حسرت بھی دیکھو. جی بھار دے سکو حسین دا پرسر ہو. جی بھار دے سکو عباس دا پرسر ہو. جی بھار دے سکو اکبر کیونکہ قرآن سوالی بڑھ دے آیا ہے حسین دے در دے آدھے حسین خود لوگ میں نے زبرہ لٹنا چاہنے. آقا حسین نے فرمایا گھبرا نہیں تسلی رکھ تیرے زبرہ بچاون واسطے میں عباس سے والا دے قرآن دے مولا خود لوگ میں نے زیرہ لٹنے چاہنے. مولا حسین فرمے دے گھبرا نہیں پریشان نہ تھی تسلی رکھ تیرے زیرہ بچاون واسطے میں زیر خنجر سجدہ. یا چپ کر گئی یا والے آتے قرآن حد مولا خود لوگ میرا خلاف لٹنا چاہنے اور سید چپ کر گئی. شریکت الحسین بی بی بولیے قرآن گھبرا نہیں تسلی رکھ اطمینان رکھ تیرا خلاف بچاون دی خاطر میں سجدے چادر دے سو اپنا برقع دے سو اپنی رضا. مولا تعالیٰ نیاز و قبول و منظور فرماوے اور ذکر تو خیر تو توفیقات خیر و برکت عطا فرماوے رحمت عطا. مولا تعالیٰ مرحومین دے درجات ان لمحات کو عبادت شمار فرمائے اور ذکر دا عبادت اجر عظیم عطا فرمائے. مولا وسیم سجاد کو آباد و شاد فرمائے. انہیں ماں دا سایہ انہیں قائم و دائم فرمائے. انہیں درامت جوڑ سلامت وسلم اللہ علیہ نظالمو ایام قلبی جن قلبون ولعنت اللہ علی القوم الظالمین. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق بالزہراء محمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا مولا القوم جد الحسن والحسین ابی القاسم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المخدومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا وصلوات اللہ علی موالیہم ومحبیہم وشیعتہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین صلوات ایک مرتبہ پھر خانوادہ عصمت و طہارت میں مل کے بابا سے بلند صلوات اشرح محرم الحرام کے لیے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا آدھا نصف حصہ موضوع کلام بنایا۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے اور وہ آیت جس کا آدھا نصف حصہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے اس کا نشان ہے 177۔ چونکہ میرے سامنے نئے چہرے موجود ہیں تو جو گفتگو جاری ہے اس کا خلاصہ ایک جملے میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف جھکا لو یا مغرب کی طرف جھکا لو۔ پھر نیکی کیا ہے؟ رب العزت آواز پروردگار آتی ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ نیکی وہ ہے، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، روز قیامت پر ایمان لے آؤ، اللہ کے ملائکہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لے آؤ، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان لے آؤ۔ نیکی یہ۔ اچھا، ابتدائی میں کل بھی جملہ کہا تھا اور آج بھی جملہ آپ کی فکروں کے حوالے کرنے لگا ہوں کہ نیکی جو ہے وہ انسان کی سوچ کا نام نہیں ہے۔ نیکی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے نیکی معین کر سکے، مقرر کر سکے، بلکہ نیکی وہ ہے جسے اللہ نیکی قرار دے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اگر سبب سمجھ آ گیا تو موضوع کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے نا وہ آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے گا۔ سبب یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے، نہ انسان آنے میں اختیار رکھتا ہے نہ جانے میں اختیار رکھتا ہے، نہ اپنی مرضی سے انسان آیا ہے، ولادت ہوئی ہے اس کی، نہ اپنی مرضی سے اس کی وفات ہوگی۔ جب دونوں سروں پہ انسان محتاج ہے، درمیان میں اللہ نے اختیار کا لمحہ رکھا ہے، اور وہ جو اختیار ہے جو اللہ نے اختیار دیا ہے وہ بھی اختیار جو ہے مکمل اختیار نہیں ہے بلکہ محتاجی والا اختیار ہے۔
بے طاقت آیا، بے علم آیا۔ اب انسان مجبور ہوا کہ نہیں کہ وہ لباس حاصل کرے، طاقت حاصل کرے، علم حاصل کرے۔ تو اب لباس ہمیں کون دیتا ہے؟ والد۔ غذا کون دیتی ہے؟ ماں۔ طاقت کون دیتی ہے؟ جو ہم روزمرہ زندگی میں غذائیں کھاتے ہیں۔ علم کون دیتا ہے؟ استاد۔ تو ہم باپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ اس نے لباس دیا۔ ماں کے مشکور و ممنون بنتے ہیں کیونکہ اس نے غذا دی، اور غذاؤں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں طاقت دی، اور استاد کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں انسان کی طرح رہنا سکھایا۔ یہ سارے شکریہ انسان کی فکر کو، انسان کو سمجھ آتے ہیں، لیکن جس نے ہدایت دی اس کا شکریہ ادا کرنے کوئی نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ۔ جس نے ہدایت دی اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اسے اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک ہدایت کی ساری ذمہ داریاں میری ہیں، ہدایت میں کروں گا۔ جب اللہ ہدایت کرے گا تو پھر اللہ ہادی بھیجے گا، تم نہیں بناؤ گے۔ بہت شکریہ، یہ حاصلہ مت ہے یار، بہت شکریہ۔ پھر اللہ ہادی بھیجے گا، شورا میں اکٹھے ہو کے تم ہادی نہیں بنا سکتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ہدایت بھیجی، دنیا میں دو رد عمل ہوئے، ایک وہ جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا، اور دوسرے وہ جنہوں نے ہدایت کا انکار کر دیا۔ اب ہدایت اور گمراہی کو دیکھنا ہے، ہدایت اور گمراہی کا فلسفہ سمجھنا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں ابتدا میں جانا پڑے گا۔ ہدایت اور گمراہی کا فلسفہ سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت آدم کی زندگی اور شیطان کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں، یہاں پہ میں نے رکنا نہیں ہے، اور حضرت آدم پہ کافی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں کہ اللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے ملائکہ، میں اپنا نمائندہ زمین پر بنانے والا ہوں۔ عرش نہیں کہا، فرش پر اپنا نمائندہ بنانے لگا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ جب زمین کی بات آئی تو فرشتوں نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ اے رب العزت تو اسے زمین پر اپنا نمائندہ خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کر خون ریزی فساد برپا کرے گا۔ یہ جملہ فرشتوں کا، یہ آرگومنٹ، یہ دلیل بتاتی ہے، یہ سوال فرشتوں کا بتاتا ہے کہ جہاں پر فساد کی بات آتی ہے تو فساد عرش پر نہیں فرش پر ہوتا ہے۔ فرش پر فساد برپا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اے فرشتوں جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں پہ رکوں، لیکن میں گزشتہ جتنی بھی گفتگو کر چکا ہوں، جتنی بھی گزشتہ گفتگو کر چکا ہوں، میں موضوع میں داخل نہیں ہو سکا۔ آج میں بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں۔ جب حضرت آدم کی تخلیق ہو چکی، اللہ حضرت آدم میں روح پھونک چکا، اور حضرت آدم کے صلب میں نور محمد و آل محمد کو رکھ چکا، اس وقت اللہ پکار اٹھا کہ اسجدوا لآدم، اے میری پوری ملائکہ کی امت آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس رہ گیا۔ بہت شکریہ۔ ابلیس رہ گیا۔ اللہ نے کیا کہا کہ اے ابلیس نکل جا، دربار سے میری دفع ہو جا۔
توجہ ہے؟ اچھا